ایسے میں یہ کہنا کہ جناب شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے، تو جو شیطان ہے نا اس کو پروردگار نے مہلت دی، اس کو کوئی نہیں جکڑ سکتا۔ تو لہٰذا یہ عوام کے اندر پھیلی ہوئی بات ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ہے۔ تیسرا اعتراض جناب فضل ہمدرد نے کامران شہزاد کی روش پر عمل کرتے ہوئے یہ کیا کہ دیکھو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے کہا؟ دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے، تو قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ایک مقررہ وقت تک، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ تو لہذا دیکھو یہ قرآنی آیات ہیں، یہ حدیث اس کے خلاف ہے، تو لہذا حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے شیطان کے حوالے سے یہ بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو روایتیں ہیں نا یہ قرآن مجید کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں، لہٰذا سند کے اعتبار سے تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی جو مفہوم ہے یا قرآن نے جو بیان کیا ہے، جو حقیقت اور حقانیت بیان کی ہے، اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ سورۃ الحجر سورۃ نمبر 15 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ آیت نمبر 33 سے آپ دیکھیں تو جو ابلیس کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 32 اور 33 سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابلیس کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تمہیں کس بات نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں کہ جس کو آپ نے ایک کھنکتی ہوئی مٹی کے گارے سے جس کے اندر سڑان پیدا ہو چکی تھی اس سے آپ نے پیدا کیا۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ تو جب یہ بات تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور قیامت کے دن تک وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ تو شیطان نے اس موقع پر اللہ سے مہلت مانگی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جس دن میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے ان کی بعثت ہوگی، یعنی دوبارہ سے پیدا ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ ہاں تجھے مہلت دی گئی ہے، وہ مہلت دی جا چکی ہے۔ تو مہلت دیکھیں شیطان نے اس موقع پر بھی اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ الی یوم الوقت المعلوم، یہ مہلت کب تک ہے؟ اسی معلوم وقت تک ہے، قیامت تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے شیطان کو۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان آیات میں آپ دیکھیں تو پروردگار نے شیطان کو ایک وقت معلوم تک یعنی قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے۔ ایسے میں یہ کہنا کہ جناب شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے، تو جو شیطان ہے نا اس کو پروردگار نے مہلت دی، اس کو کوئی نہیں جکڑ سکتا۔ تو لہٰذا یہ عوام کے اندر پھیلی ہوئی بات ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ہے۔ ہاں اپنے اوپر چونکہ کام نہیں کرنا ہے نا تو پھر ہم یہ کہیں گے جناب وہ بند ہے۔ جناب فضل ہمدرد صاحب یہ آیات ہرگز حدیث پاک کے خلاف نہیں، اس لیے کہ ان آیات میں صرف شیطان کے زندہ رہنے کی مہلت کا ذکر ہے، نہ کہ یہ ذکر ہے کہ شیطان ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں یکساں آزاد ہوگا اور یکساں اثر انداز ہوگا۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے شیطان کے اثرات کو محدود کر سکتا ہے، جیسا کہ متقی لوگوں پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں۔ تو لہذا اگر شیطان کو مہلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہر بندے پر اثر انداز ہوگا، تو پھر معاذ اللہ قرآن کے خلاف یہ آیت کریمہ پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اور اس کی دوسری مثال کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط پر عذاب نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ختم کر دی تاکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان آئے وہ فرشتے انسانی شکلوں میں، اور تو کیا ہوا کہ قوم لوط کے وہ افراد کہ جو لواطت کی گندی عادت میں مبتلا تھے،
تو ان افراد نے فرشتوں کو بھی نقصان پہنچانا چاہا، معاذ اللہ ان سے بھی بدفعلی کرنی چاہی، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا کہ اب چکھو میرے عذاب کو اور ڈرانے کو چکھو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم لوط کے ظالموں کی آنکھوں سے روشنی چھین لی، تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے ان ظالم لوگوں سے آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ تو اگر معاذ اللہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ایسی مہلت دی ہے کہ کسی بھی وقت میں کبھی بھی اس کے اثرات کو محدود نہیں کیا جا سکتا، تو پھر قرآن کریم کے خلاف خود یہ آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کی آنکھیں چھین کر جو شیطان کے اثرات تھے انہیں محدود کر دیا، اور شیطان ان بندوں کے ذریعے جو فرشتوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقصان نہیں پہنچانے دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے شیطان کے اثرات کو محدود کر سکتا ہے، اور جو مہلت کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک زندہ رکھا ہے، قیامت تک اس سے چھوٹ دی ہے، لیکن جب چاہے جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات کو محدود کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان رمضان المبارک میں زندہ ہوتا ہے، قرآن کریم کے آیت کے مطابق اسے مہلت ملی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے، اس کے اثرات کو محدود کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور قرآن کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کی دیگر آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ فضل ہمدرد اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو منکرین حدیث کی روش پر چلتے ہیں، وہ اپنی ناقص عقل کو معیار بنا کر حدیث کو رد کرتے ہیں، جبکہ ان کے اعتراضات کا علمی طور پر جائزہ لیا جائے تو ان کے اعتراضات انتہائی کمزور ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی ایک شیئرنگ سے شاید کسی کی زندگی بدل جائے، تو نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔